اور آپ دیکھیے اس مالک کی کتنی مہربانی ہے، وہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حالانکہ ہم بندے ہیں، ہمارا یاد کرنا فرض بنتا ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس مالک کا ذکر کریں، اسے یاد کریں، اس کے انعامات کی یاد کریں، ہم اس کی مہربانیوں کا تذکرہ کریں، یہ ہم پر ضروری بنتا ہے، کیونکہ جس پر کسی نے احسان کیا ہو، جس پر کسی کی مہربانی ہو، اس منعم علیہ پر ضروری ہے کہ وہ اپنے منعم کی شکر گزاری کی بھی کرے، اس کی تعریف بھی کرے، اس کی حمد و ثنا بھی کرے، جس نے انعام کیا ہے اس کا تذکرہ بھی کرے، یہ تو واجب ہے۔ لیکن وہ فرماتا نہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، اس کے بدلے میں جو باقی نعمتیں ہیں وہ تو ملتی رہیں گی، لیکن اتنا بڑا تحفہ تمہیں یہ دوں گا، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں بھی یاد کروں گا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں بڑی خوبصورت روایت صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم کا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں، میرا بندہ جس طرح میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسے بن جاتا ہوں۔ میرا بندہ گمان رکھتا ہے اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑی مہربان ذات ہے، میں مہربان بن جاتا ہوں۔ وہ بندہ جھکتا ہے، مالک تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں، اللہ فرماتا تو میرے سامنے جھکنے والا بن گیا، اب میں تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ کرم نوازیاں فرماتا ہے، جیسا گمان ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں میری تو دعا قبول ہی نہیں ہونی، میری تو سنی نہیں جائے گی، فرمایا تو میرے متعلق یہ گمان کرتا ہے کہ میں دعائیں نہیں سنتا، تو میرے متعلق یہ گمان کرتا ہے کہ میں کرم نہیں کرتا، ٹھیک ہے اگر تو یہ گمان کرتا ہے تو اپنے گمان کے مطابق رہ، انا عند ظن عبدی بی، جیسا بندہ گمان کرے گا میں ویسا ہوں۔ تو ہمارا گمان کیا ہے؟ اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑی مہربان ذات ہے، وہ ہمیشہ ہم پر فضل اور کرم فرماتا ہے۔ اور پھر اسی حدیث مبارکہ کے آگے جو میں نے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے، اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من ذاکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، فرمایا جو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کا ذکر تنہائی میں کرتا ہوں۔ جو تنہا بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی ذات ویسے وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ذات ہے، فرمایا تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ ومن ذاکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، اور جو مجھے مجلس میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندیاں پیش کر رہے ہیں، ہم یہاں چند لوگ بیٹھے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا کیا وقار ہے، ہمارا کیا مقام ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے تم جیسے بھی ہو، تم مجھے مجلس میں بیٹھ کر یاد کرتے ہو، تم بندے میں مجلس میں بیٹھ کر یاد کرتے ہو، اور میں فرشتوں کی مجلس سجا لیتا ہوں، فرشتوں کو بلا لیتا ہوں، فرشتوں میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، اب آؤ میں تمہارے سامنے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا من تقرب الی شبرن تقربت الیہ باعا، جو ایک بالشت میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ایک بالشت میرے قریب آتا ہے میں ایک گز اس کی طرف بڑھ کے جاتا ہوں۔ یہ بھی اس کا کرم ہے نا جی۔ ہم دیکھیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس مالک کی مہربانی یہ ہے کہ صرف بندہ اللہ کی طرف بڑھے، تھوڑا سا بڑھے، اللہ کریم اس سے زیادہ بڑھتا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ بندہ میری طرف پیدل چل کے آہستہ آہستہ چل کے آتا ہے، میری رحمت دوڑ کے اس کا استقبال کرتی، یعنی ہماری طرف سے تھوڑا سا اشارہ ہے، اس کی رحمتیں تو بازو پھیلا کے ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس وقت ہو، ہم وقت نہیں نکالتے، ہمارے پاس دنیا سارے کاموں کے لیے وقت موجود ہے، یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، ہمارے ٹائم ٹیبل کے اندر ساری مصروفیات درج ہیں، اور ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے پورے دن کی، پوری رات کی، یہ ٹائم اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں کام، اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں کام۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان سارے اوقات میں اور سارے ٹائم ٹیبل کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کا وقت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے کہ ہم اس مالک کو یاد کریں اور ہم اللہ اللہ کریں، تاکہ
وہ مالک ہم پر اپنی نظر کرم مزید وسعت کے ساتھ، جس طرح پہلے وہ فرماتا ہے، مزید وسعت کے ساتھ فرماتا ہے۔